عما يتساءلون عن النبأ العظيم. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الذی هم فی مختلفون، جس کے بارے میں یہ مختلف چیما گوئیاں کر رہے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. ہرگز نہیں، انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. الا جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اور ہم نے ہی تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا، اور رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا، اور دن کو تمہارے معاش کا ذریعہ قرار دیا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت چمکتا ہوا حرارت سے لبریز چراغ قائم کیا، اور بادلوں سے مسلسل بارش کی جھڑ باندھ دی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ تم اس سے غلہ اور سبزیاں اور گھنے باغ اگاؤ. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. بے شک تمہارے فیصلوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور تم فوج در فوج نکل آؤ گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اور آسمان کھول دیا جائے گا کہ اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سراب ہو جائیں گے. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. در حقیقت جہنم ایک ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، جس کے اندر نہ ٹھنڈک کا مزہ ہوگا اور نہ پینے کا سامان. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا.
پینے کو کچھ ملے گا تو فقط گرم پانی اور زخموں کا دھون جو ان کی کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ إنهم كانوا لا يحصيناه كتابا، جبکہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، اب مزہ چکھو، اب ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا، بے شک متقیوں کے لیے کامرانی ہی کامرانی ہے، باغ ہیں اور انگور ہیں اور نوخیز ہمسن لڑکیاں ہیں۔ وكأسٍ دهاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، یہ لوگ وہاں کوئی بھی لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے جزا اور بے حساب عطا ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، اور یہ سب کچھ اس خدائے مہربان کی طرف سے ہے جو زمین اور آسمان اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور جس کے سامنے بولنے کا کسی کو یارہ نہیں۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، جس روز روح و ملک صف بستہ کھڑے ہوں گے، وہاں کوئی نہیں بول سکتا سوائے اس کے جسے خدائے مہربان اجازت دے اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ ذلك اليوم الحق، وہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو تمہارے قریب تر ہے۔ اس روز آدمی وہ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا جو آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہو جاتا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. چلو شعر پیش خدمت. اللهم صل على ارشاد ریاض بھائی. جب تصور میں شہ والا کا روضہ گیا، تصور میں شہ والا کا روضہ آ گیا. جب تصور میں شہ والا کا روضہ گیا، گلشن فردوس کا نظروں میں نقشہ گیا. علم و حکمت کے مقابل جب اندھیرا گیا، علم و حکمت کے مقابل جب اندھیرا گیا، روشنی دینے میری آنسو کا قطرہ گیا. میں جو پیدا ہوتے ہی رویا تو ماں کہنے لگی، میں جو پیدا ہوتے ہی رویا تو ماں کہنے لگی، میرے گھر میں شے کا ماتم کرنے والا گیا، میرے گھر میں شے کا ماتم کرنے والا گیا. او دیکھیے بہلول عشق ماتم شبیر سے، دیکھیے بہلول عشق ماتم شبیر سے، فرش ماتم پر ہمیں جنت بنانا گیا، فرش ماتم پر ہمیں جنت بنانا گیا. او حرملہ کا نام لیوا کوئی دنیا میں نہیں، حرملہ کا نام لیوا کوئی دنیا میں نہیں. ایک بچے کی طرف سارا زمانہ گیا، ایک بچے کی طرف سارا زمانہ گیا. وہ یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ کربلا لکھ کر 72 مرتبہ ہم نے، وہ یہ دیکھیں گے شعر بطور خاص کہ المدد سجاد کہہ کر روند ڈالیں گے اسے، المدد سجاد کہہ کر روند ڈالے اسے. راہ ماتم میں اگر فتووں کا کاٹا گیا، وہ آنکھ اٹھا کر اب کوئی دیکھے نبی کے دین کو، آنکھ اٹھا کر اب کوئی دیکھے نبی کے دین کو. کربلا میں ابو محمد کا نواسا گیا، اور سورما
اصغر جو آیا جنگ کے میدان میں، سورما اصغر جو آیا جنگ کے میدان میں، حرملا کو خوف کے مارے پسینہ آ گیا، اور یک بیک اس کے نسب کے سارے پردے اٹھ گئے، یک بیک اس کے نسب کے سارے پردے اٹھ گئے، کربلا کے آئینے میں جس کا چہرہ آ گیا، اور تیر تو اسلام کی گردن پلک جانے کو تھا، تیر تو اسلام کی گردن پلک جانے کو تھا، وہ تو کہیے درمیاں شش ماہ بچہ آ گیا، اور جب لب انکار پر ابھری تبسم کی لکیر، جب لب انکار پر ابھری تبسم کی لکیر، موت کا بیعت کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ مقطع سماعت فرمائیں۔ پھر کسی دولت کی بھی خواہش نہیں آصف سے، پھر کسی دولت کی بھی خواہش نہیں آصف سے، جس کی جھولی میں غم سرور کا سکہ آ گیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ یہ تھے جناب قاری ریاض صاحب جو تلاوت قرآن پاک کے بعد مدح مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ میں پھر ایک مرتبہ مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آن لائن آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو برائے کرم آپ حضرات فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں۔ محترم جناب نیر مجیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور عنقریب علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں۔ میں کچھ مصرے پڑھتا ہوں، سرکار علامہ محسن نقوی شہید کے کچھ مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں کہ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔ یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، فروح باب قبول بھی ہے۔ نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے۔ زمیں پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ زمیں پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ زمیں پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ اسی کے نقش قدم کے ذروں نے ماہ انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گدا گروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا۔ اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوے کوہ طور بخشا۔ جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے، خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے، خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے، خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ جو فاطمہ سے رکھے مودت، اسے نہ دوزخ جلا سکے گا۔ جو اس کے گھر کو جلانے آیا، وہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ جو اس کے گھر کو جلانے آیا، وہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ جو اس کے گھر کو جلانے آیا، وہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں انہی مصروں کی۔
کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، فروح باب قبول بھی ہے، نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے، زمیں پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، اسی کے نقش قدم کے ذروں نے مہا انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوے کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا بس وہی خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو فاطمہ سے رکھے معدت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں انہی مصروں کی روشنی میں جناب حسنین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیے کے بند اور کچھ قطعات پیش فرمائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لا رہے سرکار، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ نعرہ خطائے اہل زمانہ کو معاف کرتے رہے، خطائے اہل زمانہ کو معاف کرتے رہے، خدا کی راہ کو کانٹوں سے صاف کرتے رہے، خدا کی راہ کو کانٹوں سے صاف کرتے رہے۔ علی وہ بندے خالق ہے جس کے مالد کا تمام عمر محمد طواف کرتے رہے، تمام عمر محمد طواف کرتے رہے، خطائے اہل زمان۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کا ادنا غلام ہوں میں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا، علی کا ادنا غلام ہوں میں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا، بسی ہے دل میں علی کی خوشبو، گلاب لے کر میں کیا کروں گا، علی کا ادنا۔ اور قبر میں جب آیا فرشتہ یہ کہے کہ واپس چلا گیا وہ، قبر میں جب آیا فرشتہ
کہ واپس چلا گیا وہ، ملے ہے خاک شفا کفن میں، حساب لے کر میں کیا کروں گا، علی کا ادنا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کا عبد ہوں، اصنام کا غلام نہیں، خدا کا عبد ہوں، اصنام کا غلام نہیں، بجز ثنائے محمد کسی سے کام نہیں، خدا کا عبد ہوں، اصنام کا غلام نہیں، خدا کی شان کے نکتہ نہیں محمد پر، خدا کی شان کے نکتہ نہیں محمد پر، یہ وہ آئینہ ہے کہ دھبے کا جسم نام نہیں، یہ وہ آئینہ ہے کہ دھبے کا جسم نام نہیں، خدا کا عبد ہوں، اصنام کا غلام نہیں، میں ولائے علی پی کے مست رہتا ہوں، میں ولائے علی پی کے مست رہتا ہوں، یہ میں وہی ہے شریعت میں جو حرام نہیں، یہ میں وہی ہے شریعت میں جو حرام نہیں، خدا کا عبد ہوں، اصنام کا غلام نہیں۔ ایک نعرہ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ لکھا ہے جب یتیم ہوئے بنت مصطفیٰ، لکھا ہے جب یتیم ہوئے بنت مصطفیٰ، ارے کرنے نہ پائی باپ کا ماتم و غم زدہ، ارے پابندیاں لگاتے تھے رونے پہ بے حیا، غم کا پہاڑ سر پہ گرا ہوا مصیبتہ، غم کا پہاڑ سر پہ گرا ہوا مصیبتہ، دروازہ ہائے جلتا گرایا لینوں نے، ارے دل بھر کے فاطمہ کو ستایا لینوں نے، ارے دل بھر کے فاطمہ کو ستایا لینوں نے، پہلو شکستہ ہو گیا بنت رسول کا، روزہ نبی کا کعبہ قیامت ہوئی بپا،
محسن شہید ہو گیا میں غم میں مبتلا زہرا گئی جہان سے روتا ہے مرتضیٰ زہرا گئی جہان سے روتا ہے مرتضیٰ خالی زمانہ ہو گیا بنت رسول سے ارے حسنین مل کے روتے ہیں ہائے بطول سے حسنین مل کے روتے ہیں ہائے بطول سے کہتے ہیں اماں جان ہمیں پیار کیجئے اماں دلاسا اٹھ کے ذرا ہم کو دیجئے اماں سلام آخر بیٹوں کا لیجئے ایک بار آنکھیں اماں ذرا کھول دیجئے ایک بار آنکھیں اماں ذرا کھول دیجئے پہلو میں اماں رات کو ہم کس کے سوئیں گے اماں بغیر آپ کے دن رات روئیں گے اماں بغیر آپ کے دن رات روئیں گے کہتے تھے بار بار یہی سر کو پیٹ کر ارے ہم کو اکیلا چھوڑ کے جاتے ہو تم کدھر اماں تمہارے غم میں ہے ٹکڑے دل و جگر اماں لگا لو سینے سے اب آنکھیں کھول کر اماں لگا لو سینے سے اب آنکھیں کھول کر اماں تمہارے بعد ستمگر ستائیں گے ارے بعد آپ کے نہ چین سے ہم رہنے پائیں گے جناب حسنین صاحب سوز خانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے عنقریب علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں جن کی نورانی تقریر یہ اس سلسلے کی پہلی مجلس اور کل جو مجلس ہوگی اسی وقت اس مجلس خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا کرار مولائی صاحب قبلہ جو تشریف لا چکے ہیں۔ اب میرے درمیان چند شعراء ہیں جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے، اس کے بعد میں علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نورانی تقریر سے آپ کے ذہن مجلہ ہوں گے۔ آئیے میں گزارش کروں مسلم رضا صاحب سے ان مصروں کے ساتھ نیر بھائی ایک مطلع پڑھتا ہوں اور دو شعر پڑھتا ہوں کہ ظلم کے واسطے الفاظ کو خنجر کر دے، ظلم کے واسطے الفاظ کو خنجر کر دے، ایک تقریر اگر بنت پیمبر کر دے، ظلم کے واسطے الفاظ کو خنجر کر دے، ایک تقریر اگر بنت پیمبر کر دے، موت وہ ہے جو اجازت کو کھڑی ہے در پر، موت وہ ہے جو اجازت کو کھڑی ہے در پر، زندگی وہ ہے جو نیزے کو بھی منبر کر دے، موت وہ ہے جو اجازت کو کھڑی ہے در پر۔ لائیں اور آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ نیر بھائی خاص طور آپ حضور جی ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ فاطمہ زہرا کے شان میں کہ لاکھ مجبوری ہو لیکن یہ کبھی ممکن نہیں، لاکھ مجبوری ہو لیکن یہ کبھی ممکن نہیں، اور دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں، دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں، اور آج ہی زہرا کے دشمن
سے برات کیجئے، ارے بعد مرنے کے دوبارہ زندگی ممکن نہیں، بعد مرنے کے دوبارہ زندگی نہیں، اور بھیج دے گا دشمنوں کے ساتھ دوزخ میں خدا، بھیج دے گا دشمنوں کے ساتھ دوزخ میں خدا، ارے حشر میں ان کے عدو کی پیروی ممکن نہیں، حشر میں ان کے عدو کی پیروی ممکن نہیں، اور جس سے فاطمہ زہرا کی ہے ناراضگی، جس سے فاطمہ زہرا کی ہے ناراضگی، ارے بوئے جنت سونگھ لے وہ ایک بھی ممکن نہیں، بوئے جنت سونگھ لے وہ ایک بھی ممکن نہیں، خلد میں آ جائے کوئی اجنبی ممکن نہیں، کوئی اجنبی ممکن نہیں، اور سامنے گھر آئے تطہیر کی لفظیں نہ ہوں، سامنے گھر آئے تطہیر کی لفظیں نہ ہوں، ارے شاہزادی کے لیے ایک شعر بھی ممکن نہیں، شاہزادی کے لیے ایک شعر بھی ممکن نہیں، شاہزادی کے لیے ایک شعر بھی ممکن نہیں، ایک نعرہ صلوات کا ہزارہ دیجئے، اور ہم کو تیرے در کے غلامی کا ملا ہے یہ شرف، ہم کو تیرے در کا غلامی کا ملا ہے یہ شرف، دونوں جہاں میں کبھی یہ افسری ممکن نہیں، دونوں جہاں میں کبھی یہ افسری ممکن نہیں، ایک نعرہ صلوات بھیجئے، لاکھ مجبوری اور آپ کے، اور ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھ مجبوری ہو لیکن یہ کبھی ممکن نہیں، اور دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں، ایک نعرہ صلوات بھیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، کبھی میں نے اپنی نظامت میں تو ایسا نہیں دیکھا کہ حسن جعفر صاحب اکیلے کہیں پڑھ رہے ہوں، مگر آج پہلی مرتبہ یہ میں خود اپنی نظامت میں دیکھوں گا کہ اکیلے کسی پروگرام میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ بہترین آواز ہے اور بہترین انداز اور بہترین اشعار۔ جناب حسن جعفر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ ایک بار اور بلند ترین صلوات بھیج دے حضرات، اللہم صلی علی محمد مولا سے اجازت لیتے ہوئے، شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ، شہزادی کی بارگاہ میں ایک مطلع اور چند اشعار بطور ہدیہ سماعت کریں۔ سردار انبیاء کا مقدر ہے فاطمہ،
سردار انبیاء کا مقدر ہے فاطمہ، یعنی جواب تانائے، یعنی جواب تانائے اب ہے فاطمہ، سردار انبیاء کا مقدر ہے فاطمہ، ہونا نہ منحرف کبھی حق بطول سے، ہونا نہ منحرف کبھی حق بطول سے، یہ یاد رکھنا شافع محشر ہے فاطمہ، یہ یاد رکھنا شافع محشر ہے فاطمہ۔ ایک درود بھیجے حضرات مل جل کر۔ یہ یاد رکھنا شافع محشر ہے فاطمہ۔ بھی شعر بطور خاص، سچ ہے کہ ہے نبیو علی مظہر خدا، سچ ہے کہ ہے نبیو علی مظہر خدا، لیکن حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ۔ ایک صلوات بھیجے حضرات مل جل کر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ہاں سچ ہے کہ ہے نبیو علی مظہر خدا، سچ ہے کہ ہے نبیو علی مظہر خدا، لیکن حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ، لیکن حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ۔ اس شہزادی کی کیا ہم سے تعریف بیاں ہوں کہ جس کی چادر کے اتنے فضائل ہیں۔ بطور خاص شعر، مختار کائنات کو دیتی ہے وہ شفا، مختار کائنات کو دیتی ہے
وہ جو شفا ایسی جہاں میں بس تیری چادر ہے فاطمہ ایسی جہاں میں بس تیری چادر ہے فاطمہ. آخری شعر، اس کے بعد مختار بطور خاص. میں اس کی بہت اشعار ہے، بس میں چاہ رہا ہوں سب سے بہتر جو ہو سکے انتخاب کیا ہے اس میں سے بطور خاص اس شعر کا. نہیں توجہ. تیری ثنا کریں گے علی اور مصطفیٰ، تیری ثنا کریں گے علی اور مصطفیٰ. میرے تخیلات سے باہر ہے فاطمہ، میرے تخیلات سے باہر ہے فاطمہ. مقطع بطور خاص علی حسن نہیں ہے مگر پھر بھی ان کو شامل کرتے ہوئے سرکار. کرتے ہیں دونوں یہ تیرے بچوں کی نوکری، کرتے ہیں دونوں یہ تیرے بچوں کی نوکری. ایک ہے حسن تو دوسرا جعفر ہے فاطمہ، ایک ہے حسن تو دوسرا جعفر ہے فاطمہ. بہت بلند صلوات. بلال بھائی کا حکم ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ بند اس کی بھی پیش کر دیں. زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ، 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 جاتا ہے سوئے مالک و مختار عریضہ، زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ. ہاں شعر بطور خاص کہ سنتا ہوں کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو، سنتا ہوں کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو، سنتا ہوں کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو، اس واسطے چوما ہے کئی بار عریضہ، زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ، سنتا ہوں کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو، سنتا ہوں کہ چومے گا
یہ مولا کے قدم کو سنتا ہوں کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو اس واسطے چوما ہے کئی بار عریضہ زنجیر محبت بطور خاص یہ شعر 2 شعر میں چاہوں گا ہاں مس پرچم آبا سے دلاور سے کیا ہے مس پرچم آبا سے دلاور سے کیا ہے مس پرچم آبا سے دلاور سے کیا ہے پانی نہ پیے گا یہ وفادار عریضہ پانی نہ پیے گا یہ وفادار عریضہ پانی نہ پیے گا یہ جان بھائی تشریف لائیے ہاں ایک لفظ بھی پانی میں یہ شعر بطور خاص تمام عزاداروں کی نظر ہاں ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا آ جائے آگے بڑھ جائیں ہاں ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا لکھتا ہے جب اشکوں سے آزادار عریضہ لکھتا ہے اب یہ آخری شعر سرکار میں چاہتا ہوں کہ بلال بھائی نے اٹھ کر کے ہمیں گلے سے لگایا تھا شعر پہ اور شاید اسی کے حوالے سے شہزادی کے لیے بولیں گے انشاءاللہ شہزادی کے حق میں بولنے والے بطور خاص ہاں ہے قاتل محسن کی ہے قاتل محسن کی اگر دل میں مروت 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 مت لکھنا خبردار خبردار عریضہ سلامت ہے قاتل محسن کی ہے قاتل محسن کی اگر دل میں مروت ہاں ہے قاتل محسن کی اگر دل میں مروت ہے قاتل محسن کی اگر دل میں مروت مت لکھنا خبردار خبردار عریضہ مت لکھنا خبردار خبردار عریضہ بابا سے بلند صلوات جعفر صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے بس ہماری فہرست میں چند شعراء کرام ہیں جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے اس کے بعد میں عنقریب علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ جو شہزادی کونین کے شہادت کے سلسلے میں جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں مسجد ولی العصر میں شام کو بعد نماز مغرب تو آج
اس سلسلے کی جو آج کی مجلس ہوگی اس مجلس خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ، اور یہ مجلس مرثیے کی مجلس ہوگی۔ انتہا یہ ہے کہ اعلان کرنا پڑتا ہے اس دور میں کہ مرثیے کی مجلس ہوگی، نہیں تو کچھ سالوں پہلے مرثیے کی ہی مجلس ہوتی تھی، مگر اب اعلان کرنا پڑتا ہے کہ یہ مجلس جو ہے مرثیے میں ہوگی۔ بہرحال خدا کرے کہ مرثیے کا بھی چلن مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ ہو جائے، جس سے مومنین کو پتہ چلے کہ پہلے مرثیے میں ہی مجلسیں ہوتی تھیں۔ آئیے حضرات، میں ایک مطلب پڑھتا ہوں اور 2 شعر پڑھتا ہوں اور شاعر کو بلاتا ہوں۔ نیر سیسوی صاحب کا مطلب پڑھتا ہوں اور انہی کا شعر کہ حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ عباس بھائی، نیر سیسوی صاحب، حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دو شعر بڑا قیمتی ہیں اس کے اندر۔ حر سبط پیمبر، زمین بھائی، حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ شاید داد مل جائے اس شعر پر کہ نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد۔ قرار بھائی، نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد اور اب علی اصغر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد، نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد، نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد۔ ایک شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں اور یہاں ہمت کر پا رہا ہوں کہ یہاں پڑھ پا رہا ہوں، اور یہ ہمت کر رہا ہوں کہ اب یہاں پہ مجمع میں پڑھا جا سکتا شعر۔ حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد۔ ایسی داد ملی نہیں اس شعروں پر، ایسا مجمع ہی نہیں ملتا۔ کیا کیا جب مجبوری شاعروں کی ہوتی ہے کہ وہی سناتا ہے جو سامعین سننا چاہتے ہیں، تو اب ایسی داد ایسے سامعین ملے تو شعر سنانے کا موقع بھی ملے۔ نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد اور اب علی اصغر کی طرف دیکھ رہا۔ اب شعر پڑھ رہا ہوں جس کے لیے یہ سب شعر پڑھ رہا تھا کہ نبیوں کی طرف دیکھ چکا دین محمد اور اب علی اصغر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر ٹھہرا اور خطیب سر نیزہ۔ کچھ مقامات پہ تو یہ شعر پڑھنے میں ڈر لگتا ہے دل کے اندر، مگر یہاں بغیر خوف کے پڑھ رہا ہوں کہ کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ، اللہ تیرے سر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ، کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ، کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ۔ آخری شعر، کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ، اللہ تیرے سر کی طرف دیکھ رہا ہے تو نیزے کی بلندی سے کوئی جیتا ہوا سر ہارے ہوئے خنجر کی طرف دیکھ رہا۔ نیزے کی بلندی سے کوئی جیتا ہوا سر ہارے ہوئے خنجر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آئیے حضرات، کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ، اللہ تیرے سر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب ریحان اعظمی صاحب سے تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے۔ 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں، شورا اکرام بہت ہیں، خاص طور سے ملاحظہ فرما لیں۔ ماحول کل جہاں میں غم سیدہ کا ہے، ماحول کل جہاں میں غم سیدہ کا ہے، جو دن گزر رہے ہیں قیامت سے کم نہیں، جو دن گزر رہے ہیں قیامت سے کم نہیں۔ 2 مصرے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں اور زحمت تمام آپ کی۔ جو دن گزر رہے ہیں قیامت سے کم نہیں، گر ہے مقدسات میں قاتل بطول کا، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، گر ہے مقدسات میں قاتل بطول کا۔ پھر سنیں مصرع، گر ہے مقدسات میں قاتل بطول کا، ایسے تو پھر شراب بھی شربت سے کم نہیں۔ گر ہے مقدسات میں قاتل بطول کا، گر ہے مقدسات میں قاتل بطول کا، ایسے تو پھر شراب بھی شربت سے کم نہیں، ایسے تو پھر شراب بھی شربت سے کم نہیں، ایسے تو پھر شراب بھی شربت سے کم نہیں۔ بہت شکریہ حضرات۔
زندہ باد. ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں. آئیے حضرات، کچھ جب مصلحت ہوتی تو کچھ شعر پڑھتا رہتا ہوں، نہیں تو اب کوئی مصلحت تھی جو ہم نے کچھ شعر پڑھے تھے، نہیں تو اکثر اس نظامت میں شعر اور بہت کم ہی پڑھتا ہوں. شعراء کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اور کل جو ہے مجلس میں اسی وقت مومنین سے گزارش ہے تھوڑا سا وقت سے آ جائیں تو شعراء بھی باقاعدہ، اور شعراء سے باقاعدہ گزارش ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ جب بالکل مجمع آ جائے گا، جب بالکل مجمع آ جاتا ہے تو شاعروں کے پاس وقت نہیں رہ جاتا ہے. لہٰذا کل 2 بجے کا جو اعلان ہے اس اعلان کے مطابق اگر شعراء بھی آ جائیں تو سامعین تو آ ہی جاتے ہیں، ہے نا. تو کل جو ٹھیک 2 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، 2 سے تھوڑا سا لیٹ ہو سکتی ہے، نہیں تو کوشش ہے کہ 2 بجے مجلس شروع ہو جائے، ہے نا. میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت جناب ضامن صاحب محمد آبادی سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں. بطور ثواب صرف 2 قطع 4 مصرے. شاعری کچھ نہیں ہے، صرف دل کے جذبات کہ کون سا بلال بھائی؟ ارے کہ دنیا کی ایک ایک نعمت ہم کو یہ بتاتی ہے. دوسرا شعر بلال بھائی، صرف دل کے جذبات ہیں، شاعری کچھ نہیں ہے، کہ دنیا کی ایک ایک نعمت ہم کو یہ بتاتی ہے، زہرا کی عنایت کا دریا ابھی جاری ہے. زہرا کی عنایت کا دریا ابھی جاری ہے. تو اس کتی پہ ہو اب کے کتے بھی نہ کیوں بھونکیں. اس کتی پہ ہو اب کے کتے بھی نہ کیوں بھونکے، عطرت کی عداوت میں زہرا پہ جو بھونکی ہے. عطرت کی اس کتی پہ ہو اب کے کتے بھی نہ کیوں بھونکے، عطرت کی عداوت میں زہرا پہ جو بھونکی ہے. بلال بھائی کا حکم. اس سے پہلے 4 مصرے بلال بھائی کچھ کہنے کی کوشش کیے. قرار بھائی سماعت فرمائے. نیر بھائی کہ آدم نے بعد خلقت دیکھا تھا نور ایسا، روایت کی روشنی میں ہے پوری بات، کہ آدم نے بعد خلقت دیکھا تھا نور ایسا جس کو خدا سمجھ کر ایمان اپنا کھوتے. حیدر اگر نہ کرتے تسبیح کبریا کی، ضامن جہاں میں آدم پہلے نوسیری ہوتے. کہ حیدر اگر نہ کرتے تسبیح کبریا کی، کہ حیدر اگر نہ کرتے تسبیح کبریا کی، ضامن جہاں میں آدم پہلے نوسیری ہوتے. تو خدا کی ذات کا مظہر خدا کا راز بھی ہے، خدا کی ذات کا مظہر خدا کا راز بھی ہے، بجز خدا کے ہر ایک شے سے بے نیاز بھی ہے. خدا کا سجدہ کیا اور انس صلات کہا، ہمارا مولا نمازی بھی ہے، نماز بھی ہے. خدا کی ذات کا مظہر خدا کا راز بھی ہے، بجز خدا کے ہر ایک شے سے بے نیاز بھی ہے. خدا کا سجدہ کیا اور انس صلات کہا، ہمارا مولا نمازی بھی ہے، نماز بھی ہے. تو کر لیجئے تلاوت قرآن کا اہتمام، کر لیجئے تلاوت قرآن کا اہتمام، تب اس میں پاک مادر حسنین لیجئے، اور زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کرے نہ جو، زہرا کے قاتلوں میں شمار اس کا کیجئے. اور آخر میں 4 مصرے فرمائش ہے کہ یہ ہم سب کے دل کی دعا ہے، اور اگر دعا ہو تو ضرور بولیے گا کہ دعا ہے اتنی کہ راضی ہوں فاطمہ زہرا. دعا ہے اتنی
کہ راضی ہوں فاطمہ زہرا، ولائے آل محمد میں ایسا کام کریں، خدایا ہم پہ کبھی بھی نہ ایسا وقت آئے کہ ہم بھی قاتل زہرا کا احترام کریں۔ ضامن صاحب محمد آبادی بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کرنا تھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب فراز جعفر صاحب سے کہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ ہاں ہاں معلوم ہے۔ مطلب تو شعر سماعت فرما لیں کہ آپ کو دیں گی دعائیں فاطمہ لکھ دیجئے، آپ کو دیں گی دعائیں فاطمہ لکھ دیجئے، اور اپنے اشکوں کو بنام کربلا لکھ دیجئے۔ آپ کو دیں گی دعائیں فاطمہ لکھ دیجئے، اپنے اشکوں کو بنام کربلا لکھ دیجئے، اور حاضری چکھنے سے پہلے ہم تبرہ کرتے ہیں، حاضری چکھنے سے پہلے ہم تبرہ کرتے ہیں، ختم ہو سکتا نہیں یہ سلسلہ لکھ دیجئے، ختم ہو سکتا نہیں یہ سلسلہ لکھ دیجئے، اور ہم نے جن کا نام لے کر بھیجی لعنت صبح و شام، ہم نے جن کا نام لے کر بھیجی لعنت صبح و شام، آپ میں ہمت ہو ان کو بے خطا لکھ دیجئے۔ ہم نے جن کا نام لے کر بھیجی لعنت صبح و شام، آپ میں ہمت ہو ان کو بے خطا لکھ دیجئے۔ بر محمد وال محمد صلوات۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ کسی مصلحت کے تحت 4-5 مصرے پڑھتا ہوں علامہ محسن نقوی شہید سے۔ زمین اور آسمان دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، زمین کہہ رہی میں افضل ہوں، آسمان کہہ رہا ہے میں افضل ہوں۔ یہ علامہ محسن نقوی شہید کے نظم کے کچھ شعر ہیں جو پڑھتا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے کہ زمین افضل ہے کہ آسمان افضل ہے۔ دیکھیں بس بھائی کہ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ ایک دن بڑے غرور سے، دونوں میں بحث ہو رہی ہے، اب فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے زمین بھائی کی وفا بھائی سنیں۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا، مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا۔ پھر ہنس کے آسمان نے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ پھر ہنس کے آسمان نے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین نے کہا جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، میری زمین بھی عرش مولا سے کم نہیں۔ جب سے جبین عرش، جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، جب سے قرار بھائی، جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، میری زمین بھی عرش، بس 2-3 شعر اس کے بعد میں آدھا مقدمہ پڑھوں گا، صرف آدھا۔ میری زمین بھی عرش مولا سے کم نہیں، میری زمین بھی عرش مولا سے کم نہیں۔ پھر ہنس کے آسمان نے کہا حیثیت تو، پھر ہنس کے آسمان نے کہا دیکھ اے زمین میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ پھر ہنس کے آسمان نے کہا دیکھ اے زمین میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ ایک شب ہمارے سمت کو آئے تھے مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ ارے سرکار، ایک شب ہمارے سمت کو آئے تھے مصطفیٰ، وہ شب جہان میں میرے شب معراج ہو گئی، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کو تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی۔ زمین نے کہا ارے چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی۔ نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ نالین مصطفیٰ
آسمان اب بالکل جل بھن کے 2-3 سوال کرتا ہے، جل بھن کے بہت 2-3 سوال کرتا ہے، بس 2-3 شعر بس ختم. کہ آسمان نے کہا تو جس کے نور سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے. اب غصہ بڑھ رہا ہے نا اس کا، آسمان کا، جب وہ شکست کھا رہا غصہ بڑھ رہا ہے. تو جس کے نور سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے. زمین نے کہا اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہیں. شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں. پھر آسمان نے کہا کہ شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے. آسمان نے کہا بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز ہے تجھے، اس میں ہے کچھ سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں. بیٹوں کی تربیت پہ جواب لاجواب ہے زمین کا. بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز ہے تجھے، اس میں ہے کچھ سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں. کہنے لگی زمین کی ستاروں کو بھی تو دیکھ، اس میں ہے کچھ سخی کئی منحوس بھی تو ہیں. کہنے لگی زمین کی ستاروں کو بھی تو دیکھ. قرار بھائی مقدمے کا اس میں کہیں صحیح. اب مقدمے کا آخر مطلب آدھا حصہ یہاں سے ختم ہو رہا ہے اور آدھا حصہ اس کے بعد کبھی سنو، آدھا حصہ یہاں سے ختم ہو رہا ہے. مگر اب زمین لاجواب کر رہی ہے آسمان کو. مگر اب آسمان نے بہت خطرناک بات کہی ہے نا. جب مقدمہ ہارنے لگتا وکیل تو الٹا سیدھا بات بولنے لگتا. اب آسمان نے جو ہے پوری طاقت اپنی لگا دی ہے نا کہ تو جس کے نور سے ہے نور منور و نور ذات، سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے. تو جس کے نور سے ہے منور و نور ذات، یہ ہے علامہ محسن نقوی شہید. تو جس کے نور سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے. اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے. شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے. بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز ہے تجھے، اس میں ہے کچھ سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں. شبیداری میں چندن نہیں دیں گے، مالدار ہیں. آزاداری میں خرچ نہیں کریں گے، مالدار ہیں. ایسے دولت ہی سے کیا فائدہ، ایسے دولت ہی سے، ایسے بیٹے کو IAS بنانے سے کیا فائدہ ہے جہاں سینے پہ ہاتھ ماتم کرنے کے چھوڑ دے بیٹے. اس میں ہے کچھ صحیح کئی منحوس بھی تو ہیں. کہنے لگی زمین کی ستاروں کو بھی تو دیکھ، اس میں ہے کچھ صحیح کئی منحوس بھی تو ہیں. آسمان نے کہا یہ شہر کہکشاں، یہ مہو نجم کے دیار، اور دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں. چاند میرے پاس، ستارے میرے پاس، کہکشاں میرے پاس، ادنا میرے پاس، قاب قوسین ادنا سب میرے پاس، تیرے پاس کیا ہے؟ یہ شہر کہکشاں، یہ مہو نجم کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں. کہنے لگی زمین سر تسنیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں. یہ مہو نجم کے دیار، کل اس کا مقدمے کا دوسرا حصہ کل پڑھوں گا قرار بھائی. یہ شہر کہکشاں، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو نجم کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں. کہنے لگی زمین سرت تسنیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں. وہ دن، اب آسمان تھوڑا سا ڈاؤن ہوا کہتا، وہ دن بھی تھے کہ جب میرے وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر، تو بھی تو یاد کر. وہ دن بھی تھے کہ جب میرے وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر. اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری گود میں حسنین یاد کر. اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے. کر یاد، آسمان نے کہا کر یاد تیرے پاس میں جھولے کی شکل میں جبریل لے کے آیا ہماری حسین کی. کر یاد تیرے پاس میں جھولے کی شکل میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین کی. اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے. ارے ختم الرسول بنے تھے سواری حسین کے. ایک باواز بلند نعرے سلوات پڑھ دیں، ایک سلوات پڑھ دیں.
آخری مصرع، آخری مصرع سنیے، آخری مصرع، آخری سوال ہے سرکار اور آخری جواب۔ اب پوری طریقے سے جل بھونج کے آسمان نے سوال کیا، سن اے وضو امن و سکون دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر، عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے انہیں آسمان پر۔ آسمان نے کہا آخری سوال آخری جواب، سنا وضو امن و سکون دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر، عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے انہیں آسمان پر۔ زمین نے کہا انتظار گاہ امام زمانہ چھیڑ، جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر، آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار، عیسیٰ کو بھی اترنا پڑے گا زمین پر۔ آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار، آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار، عیسیٰ کو بھی اترنا اے انتظار گاہ امام زمانہ چھیڑ، جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر، آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار، عیسیٰ کو بھی اترنا پڑے گا زمین پر۔ یہ کسی مصلحت کے تحت میں نے جو وقت لیا ہے، کسی مصلحت کے تحت وقت لیا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں ہاں عالی جناب نیر مجیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور یہ میری فہرست کے آخری شاعر، اس کے بعد میں عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ، آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ قبلہ عرض کر رہا ہوں قبلہ کہ خاتون حشر دین خاتون حشر بنت پیمبر ہیں فاطمہ، خاتون حشر بنت پیمبر ہیں فاطمہ، صلوات ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے خطیب مجلس تشریف لا چکے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ کہ خاتون حشر بنت پیمبر ہیں فاطمہ، خاتون حشر بنت پیمبر ہیں فاطمہ، ساری نبوتوں کا مقدر ہے فاطمہ، خاتون حشر بنت پیمبر ہے فاطمہ، ساری نبوتوں کا مقدر ہے فاطمہ، خاتون پیمبر ہے فاطمہ، ساری نبوتوں کا مقدر ہے فاطمہ، موجیں ہیں جی مریم و سارا سی بیبیاں، ایسی طہارتوں کا سمندر ہے فاطمہ، موجیں ہیں جس کی مریم و سارا سی بیبیاں، خاتون حشر بنت پیمبر ہے فاطمہ، ساری نبوتوں کا مقدر ہے فاطمہ، موجیں ہیں جس کی مریم و سارا سی بیبیاں، ایسی طہارتوں کا سمندر ہے فاطمہ، ایسی طہارتوں کا سمندر ہے فاطمہ۔ ہاں وہ بھی عرض کر رہا ہوں، ایک نیا قطعہ عرض کروں پہلے، اعضاء سے دشمنی ثقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی، جتنی قومیں رکھتی ہیں شم اعضاء سے دشمنی، سب ثقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی۔ اب یہ دو مصرے قبلہ عسکر میں کہ بلال بھائی، یہ دو مصرے کہ جتنی قومیں رکھتی ہیں شم اعضاء سے دشمنی، سب ثقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی، بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی۔ جتنی قومیں رکھتی ہیں شم اعضاء سے دشمنی، جتنی قومیں رکھتی ہیں شم اعضاء سے دشمنی، سب ثقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی،
جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب سقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی، سب سقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی۔ بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گے۔ بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی۔ یہ بھی علماء کہتا کہ فرات جیت گئی، فرات ہار گئی اور پیاس جیت گئی، فرات ہار گئی اور پیاس جیت گئی، بتا رہا ہے جری کی مزار کا پانی۔ فرات ہار گئی اور پیاس جیت گئی، بتا رہا ہے جری کی فرات کا پانی، اور دکھائی دیتے ہیں ہر سمت فتووں کے مقتل، یہ میرے آنسو ہیں یہ ذوالفقار کا پانی۔ دکھائی دیتے ہیں ہر سمت فتووں کے مقتل، یہ میرے آنسو ہیں یا ذوالفقار کا پانی، یہ میرے آنسو ہیں یا ذوالفقار کا پانی۔ قبلہ عرض کر رہا ہوں، قطع ملحمہ کہ آپ کا سنا ہوا نہیں ہوگا شاید، کہ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجیے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجیے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجیے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجیے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، جن سے زہرا ہیں خفا ان پر تو لعنت کیجیے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اور ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ لبیک یا زہرا، لبیک لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجیے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجیے۔ بلال بھائی کا حکم ملاحظہ فرما لیں، کرار بھائی، بلال بھائی کا حکم ہے قطع کے لیے کہ مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، یا رب مجھے اشکوں کی کمائی کا کفن دے۔ مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، یا رب مجھے اشکوں کی کمائی کا کفن دے۔ وہ افضل جو نمازوں کو سمجھتے ہیں علی سے، ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے۔ افضل جو نمازوں کو سمجھتے ہیں علی سے، مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، یا رب مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، یا رب مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، یا رب مجھے اشکوں کی کمائی کا کفن دے۔ اور افضل جو نمازوں کو سمجھتے ہیں علی سے، ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے، ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے۔ تمہیں خبر ہی نہیں ہے مخالفین ازا، جو لوگ محسن کعبہ ہیں کربلا میں ہیں۔ تمہیں خبر ہی نہیں ہے مخالفین ازا، جو لوگ محسن کعبہ ہیں کربلا میں ہیں۔ تم اپنے سجدوں کو باندھو گے کس کی گٹھری میں؟ ہمارے اشک تو رومال سیدہ میں ہے۔ تم اپنے سجدوں کو باندھو گے کس کی گٹھری میں؟ تم اپنے سجدوں کو باندھو گے کس کی گٹھری میں؟ ہمارے اشک تو رومال سیدہ، بس یہ آخری قطعہ ملاحظہ فرما لیں کہ ہمارے اشک تو رومال سیدہ میں ہے، جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو۔
جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، اس کی مرضی، وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو، اس کی مرضی زاہد بھائی، اس کی مرضی، وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو، اور جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو۔ جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو۔ جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ۔ نیر مجیدی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش ہونا تھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں تھوڑا سا آصف بھائی ایسے سرک کے بیٹھ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ، تو بعد میں آنے والوں کے لیے دشواری نہیں ہوگی۔ اور میری دلی خواہش تو یہ تھی کہ مولانا کرار مولائی صاحب قبلہ وہ کچھ مصرے پڑھیں میرے سرکار ابو طالب، مگر اب وقت بھی اجازت دے رہا، اور سرکار نے خود کہہ دیا کہ نہیں، ہم اس وقت کسی وجوہت کے تحت اور میں نہیں پڑھوں گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات نوحہ بھی سماعت فرمائیں گے جناب سرکار کرار مولائی صاحب سے، اور بہترین خطابت جو ہر سال، اور اس سلسلے کی جو دوسری مجلس ہے وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ 2 بجے شروع ہو جائے گی۔ مومنین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات 2 بجے ٹھیک 2 بجے تشریف لے آئیں، اور شعراء اکرام سے بالخصوص گزارش ہے، میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات یہ 1-2 اعلانات سماعت فرما لیں کہ بزم مرثیہ خانی کی جانب سے 28 نومبر کو یعنی جمعہ کو 8 بجے شب میں امام باڑہ سرکار حسینی جو پیارے جانی کے امام باڑے کے نام سے مشہور ہے کشمیری محلہ میں، اس میں ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ ہاں جی آپ تصویر رضوی صاحب مرثیہ پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، اور مسجد ولی عصر مفتی گنج چوراہے پر مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے جو 28 تاریخ تک جاری رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں بھی شرکت فرمائیں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم
وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات پڑھے پر محمد. حضرات کسی قسم کی تفصیلات کا بالکل کوئی موقع نہیں ہے. آپ حضرات کافی دیر سے منتظر ہیں. بی بی زہرا آپ کو اس کی جزا عطا فرمائیں. بہرحال آنے میں کافی تاخیر ہو گئی. راستے میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں کہ میں نے سورہ قدر کی ابتدائی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں عنوان بیان کے طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. عام طور پر اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کہاں ادراک کر سکتے ہو, تم کہاں سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات 2-4 راتوں سے نہیں, 10-20 راتوں سے نہیں, بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. سارے مسلمان شب قدر کی اہمیت کو, اس کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے. پیغمبر کی احادیث میں شب قدر کے فضائل شب قدر کے فضائل بیان ہوئے ہیں, لیکن آج تک کوئی مسلمان دعوے کے ساتھ یہ نہ کہہ سکا کہ یہ رات شب قدر ہے. اختلاف ہے. ہمارے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں ان کے یہاں تو بہت زیادہ اختلاف ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی جو پہلی رات ہے جس پہ وہ تراویح کا آغاز کر دیتے ہیں وہی رات شب قدر ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نیمہ رمضان یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات رمضان کی شب قدر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی روایت تو نہیں ہے کہ نیمہ رمضان میں جو رات آتی ہے وہ شب قدر ہے, لیکن ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ رات بھی ایسی رات ہے جو قرآن کی آمد کی رات ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد. باقی مسلمان کہتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں جو طاق راتیں آتی ہیں یعنی جو آڈ نمبر کی راتیں آتی ہیں, 21ویں کی شب, 23ویں کی شب, 25ویں کی شب, 27ویں کی شب یا 29ویں کی شب, اس میں کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے, وہ شب قدر ہے. تو ان کے یہاں مختلف تاریخیں بیان کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی ایک رات شب قدر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کسی بھی دن کو یا کسی بھی رات کو تلاش کرنے میں 10-12 دن سے کم میں تسلی نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ بھی اگر تلاش کی جاتی ہے تو انہوں نے کہا پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کے درمیان رسول کسی دن دنیا میں آئے اور کسی دن دنیا سے چلے گئے. تو شب قدر کے سلسلے میں بھی بہت سی راتیں بیان ہوتی ہیں, لیکن قبلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں بھی شب قدر کے سلسلے میں 3 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
جس پہ آپ اعمال شب قدر بجا لاتے ہیں، 19ویں کی رات، 21ویں کی رات اور 23ویں کی رات، اس میں آپ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بھئی شب قدر کی تاریخ بتائی کیوں نہیں گئی؟ ان کی بات جانے دیجئے، جن سے انہوں نے دین لیا، انہوں نے انہیں کیا بتایا، لیکن ہم کو کیوں نہیں معلوم؟ کس وجہ سے نہیں معلوم؟ کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا کیا آپ کو شب قدر کی حقیقی تاریخ کا علم ہے؟ تو آپ کے 5واں امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نہ جانیں گے تو کون جانے گا؟ ہمیں نہ معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا؟ اور اس کے بعد امام کا جملہ یہ تھا کہ شب قدر میں فرشتے ہمارا ہی طواف کرنے کے لیے نازل ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہرحال قبلہ بہت تاخیر ہو گئی ہے اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ خطبے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن میں جلدی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میرے گھر ہی کی مجلس ہے تو میں جتنا بھی پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے، تو شب قدر کو کیسے تلاش کیا جائے؟ تو بہت سی باتیں لوگوں نے بیان کی۔ دیکھیے میں گریز کے طور پہ یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات عرض کر رہا ہوں اور اسی سے میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اس سلسلے میں بہت سی باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، آپ حضرات سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ کہ شب قدر کے سلسلے میں علماء نے، بڑے بڑے علماء نے یہ تحریر کیا ہے کہ بھئی شب قدر کو ان 3 راتوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ تو اب تاریخ تو نہیں بتائی لیکن کچھ علامتیں بتائیں، اور ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی شب قدر کو تلاش کرنے کی کہ شب قدر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں وہ شدت نہیں ہوتی جو عام طور پر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں ہوتی ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور بعض علماء نے یہ جملہ لکھا ہے، دیکھیں بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شب قدر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کیفیت چاند جیسی ہوتی ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر شب قدر کی نگاہوں سے دیکھیے تو سورج چاند محسوس ہوتا ہے۔ کچھ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں کیا عرض کر گیا بھائی؟ یعنی اگر شب قدر کی نگاہ سے دیکھیے تو سورج بھی چاند جیسا نظر آتا ہے۔ آپ کو کچھ یاد آیا یا نہیں یاد آیا بھائی؟ اللہ نے پیغمبر کو کیا کہا؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ وہ شمس کون ہے جو چمکنے والا ہے، وہ قمر کون ہے جو اس کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا شمس سے مراد میں ہوں، شمس سے مراد میں ہوں۔ اور قمر سے مراد کون ہے؟ کہ قمر سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ محمد ہے سورج، لیکن جب وہی محمد سیدہ کے گھر میں چادر اوڑھ کے لیٹے، غور نہیں کر رہے ہیں، جب وہی محمد سیدہ کے گھر میں چادر اوڑھ کے لیٹے اور بی بی کیا فرماتی ہیں؟ آپ حدیث قصہ میں سنتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا تو یہ تلالا اور نورن کانہ البدر فی لیلۃ تمام ہی و کمال ہی ہے، میں نے دیکھا تو ایسا نظر آیا کہ میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد والے وجہ سے 14ویں رات، ایک صلوات اور پڑھنے والے محمد والے محمد۔ تو اب سمجھ میں آیا نا کہ بھئی شب قدر کی ایک پہچان ہی یہی ہے کہ اگر شب قدر کی نگاہ سے دیکھیے تو سورج چاند محسوس ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جس نے سیدہ کو سمجھ لیا اس نے شب قدر کو سمجھ لیا۔ تو نہ ان کی فضیلت کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ کوئی شب قدر کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی شب قدر کا ادراک کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک حسین سا نکتہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر کو اللہ نے سورج کہا،
لیکن بی بی کہتی ہے وہ چادر اوڑھ کے لیٹے، میں نے دیکھا تو ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند، جیسے 14ویں رات کا چاند۔ جب ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو سورج کہا، علی کو چاند کہا، تو کچھ مقصرین کو گوشہ مل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بہرحال سورج بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے، سورج کے پاس اپنی روشنی ہے، چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کے چمکتا ہے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لوگ سمجھے ہی نہیں۔ بے شک چاند جو چمکتا ہے اس پہ سورج ہی کی روشنی ہوتی ہے، یہی تو بتانا مقصود ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ نہایت سمجھدار مجمع میں ایک جملہ کہوں کہ یہ چاند جو چمکتا ہے تو کیوں چمکتا ہے؟ کہ لوگ سمجھتے ہیں سورج غروب ہو گیا، لیکن چاند چمک کے بتاتا ہے کہ سورج پردے میں گیا ہے، مرا نہیں ہے۔ قبلہ سنیں تو سورج اور چاند کا نبی ہیں سورج، مولا علی ہیں چاند، لیکن وہی سورج جب سیدہ کے گھر میں چادر اوڑھ لیتا ہے تو چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے۔ ایک دوسرا منظر بھی ہمارے سامنے ہے کہ جسے اللہ نے چاند کہا اس نے چادر اوڑھ لی۔ جسے اللہ نے چاند کہا اس نے چادر اوڑھ لی۔ کب؟ شب ہجرت اس نے چادر اوڑھ لی۔ علی چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، مشرکین نے دیکھا، کیا سمجھے؟ کہ وہ سمجھے نبی سو رہے ہیں۔ تمہید کا تو وقت ہی نہیں، آپ تو باقاعدہ خود ہی متوجہ ہے۔ جملہ عرض کروں کہ ہم مقصرین پریشان نہ ہوں کہ اللہ نے نبی کو سورج کہا، علی کو چاند کہا۔ اما بے شک نبی سورج ہیں، علی چاند ہیں، لیکن محمد ایسے سورج ہیں کہ اگر چادر اوڑھ لیں تو چاند نظر آئے، علی ایسا چاند ہے جو چادر اوڑھ لے تو سورج نظر آئے۔ ایک صلوات اور پڑھتے بل محمد وآلہ محمد۔ تو بی بی فرما رہی ہے میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ نبی آئے تھے کیا کہتے ہوئے؟ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بیمار ہو کے آئے تھے، مریض بن کے آئے تھے، لیکن جب سیدہ نے چادر اڑا دی تو بیمار کا چہرہ ایسے چمکنے لگا۔ اور کیا آپ نے؟ بیمار کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ اب ماشاءاللہ حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہیں۔ پیغمبر جب بی بی کے دروازے پر آئے، گھر میں داخل ہوئے تو کہا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ ایک بار کہا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس، پوری حدیث قصہ میں ایک بار۔ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، چادر اوڑھنے کے بعد پوری حدیث قصہ پڑھ ڈالی آخر تک۔ امام حسن سے بات کی، یہ نہیں کہا میرے بدن میں ضعف ہے۔ امام حسین سے گفتگو کی، یہ نہیں کہا میرے بدن میں ضعف ہے۔ مولا علی سے بات کی، یہ نہیں کہا میرے بدن میں ضعف ہے۔ بی بی زہرا سے بات کی، یہ نہیں کہا کہ میرے بدن میں ضعف ہے۔ جبرائیل سے گفتگو کی، یہ نہیں کہا میرے بدن میں ضعف ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا یا نہیں نکلا کہ چادر اوڑھنے سے پہلے ضعف بدن تھا؟ چادر اوڑھنے کے بعد ضعف بدن نہیں تھا، چادر اوڑھنے کے بعد ضعف بدن نہیں تھا۔ بی بی نے اپنے بابا کو کوئی دوا لا کے نہیں دی، دودھ میں شہد گھول کے نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ صرف چادر اڑا دی، چادر، اور چادر اوڑھی اور پیغمبر کا ضعف بدن دور ہو گیا۔ ایک جملہ بہت پہلے میں نے کبھی پڑھا تھا، پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھائی کوئی حیرت بھی نہ کرے کہ سیدہ کے چادر اڑانے سے محمد کا ضعف بدن کیسے دور ہو گیا،
پہلے قرآن پڑھے. جب بیٹے کی قمیض باپ کی آنکھوں پہ ڈالنے سے گئی ہوئی بینائی واپس آ سکتی ہے تو بیٹی کی چادر سے باپ کا ضعف بدن کیوں نہیں دور ہو سکتا؟ یہ تو میں نے پڑھ دیا. لیکن کہاں یوسف کا کرتا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل. کہاں؟ دیکھیں اب آغاز ہو رہا مجلس کا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. کہاں یوسف کا کرتا اور کہاں بی بی کی چادر؟ اس لیے کہ کہاں یعقوب کی آنکھوں کی بینائی اور کہاں صاحب لولاک کے بدن کا ضعف. میں کوئی اور لقب بھی استعمال کر سکتا تھا، جان بوجھ کے میں نے کہا کہاں صاحب لولاک کے بدن کا ضعف. یعقوب اللہ کے نبی ہیں بے شک، لیکن صاحب لولاک نہیں ہیں. صاحب لولاک ہیں پیغمبر. میری بات سمجھیے، یعقوب کی آنکھوں کی بینائی، یعقوب ہی کی آنکھوں کی بینائی ہے، ساری کائنات کی بینائی نہیں ہے. دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں شیعہ رسول اللہ کی تعریف کرنا نہیں جانتے، ہم تو سنو رسول کسے کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو افلاک کو نہ پیدا کرتا. تو اگر پیغمبر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو جو کچھ ہے وہ پیغمبر کی وجہ سے ہے. سورج پیغمبر کی وجہ سے، سورج کی روشنی پیغمبر کی وجہ سے، چاند پیغمبر کی وجہ سے، چاند کی چاندنی پیغمبر کی وجہ سے، ستارے پیغمبر کی وجہ سے، ان کی دمک پیغمبر کی وجہ سے، پھول پیغمبر کی وجہ سے، پھولوں کی مہک پیغمبر کی وجہ سے. نبیوں کے پاس نبوت ہے تو ان کی وجہ سے، رسولوں کے پاس رسالت ہے تو ان کی وجہ سے، فرشتے تسبیح کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے، حوروں میں حسن ہے تو ان کی وجہ سے، سمندروں میں طغیانی ہے تو ان کی وجہ سے، دریاؤں میں روانی ہے تو ان کی وجہ سے، اور کریں ہوائیں چل رہی ہیں تو ان کی وجہ سے. اب میں زیادہ دیر کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو جو کچھ ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. ایک مثال دے دوں تو سب کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ہمارے گھر میں بہت سے اپلائنسز رہتے ہیں. پنکھا خراب ہو گیا، ایک مستری کو بلایا ہے، ایک میکینک کو بلایا، اس نے پنکھا صحیح کر دیا. فریج خراب ہو گیا، اس کو بلایا، اس نے اس کو صحیح کر دیا. اے سی خراب ہو گیا، اے سی ریپیئر کرنے والے کو بلایا، اس نے اے سی کو صحیح کر دیا. الگ الگ چیزیں خراب ہوئی، کسی نہ کسی کو بلایا، وہ آیا، اس نے ٹھیک کیا، چلا گیا. اب ایسا کم ہوتا ہے، لیکن پہلے باقاعدہ ہوا کرتا تھا. ہم سب کو میرے خیال میں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کو تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لائٹ تو آ رہی مگر پنکھا چل نہیں رہا ہے، چل رہا ہے تو بالکل دھیرے دھیرے چل رہا ہے. ٹیوب لائٹ لگے وہ اٹھ ہی نہیں رہے، بلب جل رہا ہے، ٹیوب لائٹ اٹھ نہیں رہا ہے، اے سی چل ہی نہیں رہا ہے، فریج کام نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کہا بھائی لائٹ تو آ رہی ہے. کہا بھائی لائٹ تو آ رہی ہے لیکن وولٹیج لو ہے. خدا جانے آپ بیٹھے ہیں کہیں چلے گئے کہ وولٹیج لو ہے. وولٹیج لو ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہیں آپ کہ جو سورس آف انرجی ہے اس میں کچھ ضعف آ گیا. تو اس کے ضعف کی وجہ سے ہر چیز میں ضعف نظر آ رہا ہے. اب کوئی پنکھے کے میکینک کو نہیں بلائے گا، اب کوئی اے سی ٹھیک کرنے والے کو نہیں بلائے گا. اب کوشش ہوگی کہ بھائی یہ ضعف دور ہو جائے، وولٹیج کا جو ضعف ہے یہ دور ہو جائے، تو سارے اپلائنسز کام کرنا شروع کر دیں گے. غور کیا آپ نے؟ پیغمبر ہے صاحب لولاک. جب پیغمبر نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا تو سورج نے ضعف محسوس کیا، چاند نے ضعف محسوس کیا، ستاروں نے ضعف محسوس کیا، آسمانوں نے ضعف محسوس کیا، زمینوں نے ضعف محسوس کیا، ساری کائنات نے ضعف محسوس کیا. اب جو بی بی نے چادر اڑائی، لیکن میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا،
اب جو بی بی نے چادر اڑائی تو ایک لمحے میں نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے بدن کا ذوف دور ہوا، سورج کی روشنی کا ذوف دور ہوا، چاند کی چاندنی کا ذوف دور ہوا، ستاروں کی چمک کا ذوف دور ہوا، پھولوں کی مہک کا ذوف دور ہوا، فرشتوں کی تسبیح کا ذوف دور ہوا، حوروں کے حسن کا ذوف دور ہوا، متقین کے تقوی کا ذوف دور ہوا، عبادت کرنے والوں کی عبادت کا ذوف دور ہوا، انبیاء کی نبوتوں کا ذوف دور ہوا، رسولوں کی رسولوں کی رسالت کا ذوف دور ہوا۔ تو ایک جملہ میں عرض کروں گا، ارے بھیا جس بی بی کی چادر ایک لمحے میں ساری خلقت کا ذوف دور کر دے، اگر اسی بی بی کا رومال روز قیامت ہمارا ذوف اعمال دور کر دے، اسی بی بی کا رومال ہی تو ہے۔ اگر وہ ہمارا ذوف اعمال دور کر دے تو لوگ کہتے ہیں صاحب سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے بھیا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کیوں پریشان ہو؟ آنسو کے بدلے میں جنت کی بات ہوئی، ارے کیسے چلے جائیں گے، کیسے چلے جائیں گے؟ ہم کس نے کہا چلے جائیں گے؟ کس نے کہا چلے جائیں گے؟ کوئی شیعہ کبھی نہیں کہتا کہ ہم رو کے جنت پہ چلے جائیں گے، کبھی نہیں کہا ہم نے کہ ہم چلے جائیں گے، ہم نے نہیں کہا ہم چلے جائیں گے، انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ نہیں ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں قبلہ، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے عبد کو لیلم، رات میں لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا، مسجد اقصی تک لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ آسمانوں کو پار کرتے ہوئے نبی گئے۔ معصوم نے فرمایا کہ جو معراج کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ کیوں نہیں مسلمان؟ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب رسول کیسے چلے جائیں گے؟ یہی تو اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ گئے نہیں، ہم لے گئے۔ اور ہی لکھیا یہی تو اللہ نے واضح کیا کہ وہ گئے نہیں بلکہ میں لے گیا۔ سمجھ رہا؟ میں لے گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معراج کا انکار کر رہا ہے، جو معراج کا انکار کر رہا ہے، وہ محمد کی عظمت کا انکار نہیں کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ آپ نے شاید بالکل توجہ نہیں فرمائی۔ وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے کہ وہ کیسے لے گیا، وہ کیسے لے گیا۔ بس بھیا آنسوؤں کے بدلے میں جنت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اب آنسوؤں کی عظمت کے سلسلے میں سوچ سمجھ کے بولنا، اس لیے کہ اگر انکار کیا تو یہ عزاداروں کی فضیلت کا انکار نہیں کیا، ان کے اختیار کا انکار کیا، ان کے اختیار۔ اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے، تو اگر بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہم لے جائیں گے تو اگر ہمت ہے تو ان کے اختیار پر بحث کرو۔ خطیب اکبر اس سلسلے میں بڑی خوبصورت سی مثال دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بیچارہ بیمار ہے، سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب وہ لیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر سے کہہ دیا بھائی آپ ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کیجئے، اب یہ اچھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب سارے خاندان والے وہاں جمع ہیں۔ کسی کو یاد آیا، اس نے کہا صاحب فلاں ڈاکٹر ہے، ہم اس کو جانتے ہیں اور اس نے ایسے بہت سے مریض ٹھیک کر دیا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا بھائی آپ کا بڑا احسان ہوگا، بلا لائیے ان ڈاکٹر صاحب کو۔ اب کوئی امید تو ہے نہیں، وہ کوئی ڈاکٹر آیا، اس نے ایگزامن کیا، بی پی دیکھا، شوگر چیک کی، سارے ٹیسٹ کیے جو وہاں ہو سکتے تھے، باقی ساری رپورٹس کو اس نے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے اپنا قلم اٹھایا اور کاغذ کے اوپر کچھ دوائیں لکھی اور کہا یہ ٹھیک ہو جائیں گے، 1 ہفتے ان کو یہ دوا کھلائیے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتے ان کو دوا کھلائیے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔
خطیب اکبر فرماتے تھے کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب مریض پر پل پڑے، تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ تمہارا بی پی اتنا ہے، تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ تمہاری شوگر اتنی بڑی ہوئی ہے، تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ تمہارا لیور کام نہیں کر رہا، تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ تمہارا کریٹینن اتنا بڑا ہوا ہے، تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ سارے ڈاکٹر تمہیں جواب دے چکے ہیں، تم کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ تو اگر وہاں پر کوئی عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا بھیا مریض سے نہ لڑو، وہ تھوڑی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو جو بحث کرنا ہے وہ ڈاکٹر سے کرو، تو بھیا آنسوؤں کے بدلے میں جنت، آنسوؤں کے بدلے میں جنت۔ تو اب جو یہ ملا ہم سے لڑ رہے ہیں، تم کیسے چلے جاؤ گے؟ کیسے چلے جاؤ گے؟ کیسے چلے جاؤ گے؟ اما اگر ہمت ہو تو کبھی خواب میں آ جائیں یا قیامت میں جب معصومین سے ملاقات ہو تو ان سے پوچھنا۔ ایک صلوات پڑھو بار محمد وآلہ محمد، کیسے لے جاؤ؟ بس قبلہ ہمارا سلام شہزادی کے اوپر، ہماری جان قربان۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ بی بی کی عظمت کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ رات ہی ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن اب اگر کوئی پیغمبر کی منزلت کو دیکھنا چاہتا ہے تو یوں دیکھے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو تورات دینے کے لیے وادی مقدس میں بلایا، جوتے اتروا کے بلایا، 30 دن کے لیے بلایا، بعد میں 10 دن کا اضافہ کیا۔ اللہ نے بتایا یہ ہماری کتاب ہے، تمہیں آنا پڑے گا لینے کے لیے۔ جبرائیل کو نہیں بھیجا کہ وہ کپڑے میں لپیٹ کر تورات لے کر پیغمبر کے پاس جائیں، کہا آؤ تو ہم تمہیں کتاب دیں۔ آؤ، موسیٰ جیسے نبی کو بلایا گیا، جب وہ گئے تب کتاب ملی، لیکن پیغمبر اسلام کو قرآن دینے کے لیے اللہ نے کہیں بلایا نہیں۔ اور کیا آپ نے نہیں کیا؟ کہیں اللہ نے بلایا نہیں، جہاں پیغمبر وہیں قرآن۔ مکے میں ہے تو قرآن مکے میں، مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں، پہاڑ پہ ہیں تو قرآن پہاڑ پر، میدان میں ہے تو میدان میں، غار میں ہے تو غار میں قرآن نازل ہو رہا ہے، غار ہرا میں نازل ہو رہا ہے، غار ثور میں نازل ہو رہا ہے، گھر میں ہے تو گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جہاں پیغمبر نظر آئے وہیں اللہ نے قرآن نازل کیا، جہاں پیغمبر نظر آئے، جہاں پیغمبر نظر آئے وہیں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قیامت کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کی آیتیں دینے کے لیے پیغمبر کو کہیں نہیں بلایا، لیکن نور زہرا دینے کے لیے کعبہ قوسین نے بلایا۔ عطا زہرا کے لیے اللہ نے پیغمبر کو معراج کی منزل پر بلایا۔ اور عزیزوں، اس نقطے کو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن پیغمبر اچھی طرح سمجھتے تھے، پیغمبر اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ہماری یا کسی کتاب میں کوئی ایک چھوٹی سی روایت ایسی نہیں ملتی کہ قرآن کا سورہ نازل ہوا، پیغمبر لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اس کے برعکس روایتیں ملتی ہیں، تھر تھرانے لگتے تھے، وہ کانپنے لگتے تھے، اور گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے تو گھوڑا اپنا پیٹ جو ہے زمین سے ملا دیتا تھا، پیغمبر پسینے پسینے ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ ہماری کتابوں میں یہ روایتیں نہیں ہیں، لیکن ان کی تمام اس طرح کی کتابیں روایتیں آپ کو مل جائیں گی، تمام روایتیں مل جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر قرآن کے کسی سورے یا کسی آیت کے احترام میں لیٹے تھے تو اٹھ کے نہیں بیٹھے۔ جو نبی 6000 سے زیادہ آیتوں کے آنے پر کھڑا نہیں ہوا، جب سیدہ آئی تو احترام میں اٹھ گئی۔ یہ بی بی کی منزل ہے۔ یہی سبب ہے قبلہ کہ جب بی بی فتح کے مطالبے کے لیے مسجد میں پہنچی اور ایک ستون خاص کے قریب پہنچی تو گریہ طاری ہو گیا، رونے لگی۔ جب بی بی رونے لگی تو کسی کنیز نے آگے بڑھ کے پوچھا، بی بی آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟
ابھی تو آپ نے دعویٰ بھی نہیں کیا، ابھی تو آپ کو آپ کا حق دینے سے منع بھی نہیں کیا گیا۔ اے بی بی رونے کا سبب کیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ زمانہ کتنا بدل گیا۔ جب میں اپنے بابا کی زندگی میں اس ستون خاص کے قریب آتی تھی تو میرا بابا ممبر سے نیچے آ جاتا تھا، میری زہرا آ رہی ہے، میرے دل کا ٹکڑا آ رہا ہے، میری پارہ جگر آ رہی ہے، اور آج کوئی میرے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وہی بی بی دربار میں خطبہ دے رہی، آپ سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ جس کے دروازے پر فرشتے مسکین و یتیم و اسیر بن کے آئے، وہ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں کھڑی ہوئی، روئے نہ تو کیا کرے۔ لیکن میں کہوں گا بی بی جب آپ دربار میں خطبہ دے رہی تھی، بے شک آپ سے بڑی مظلومہ کون ہو سکتی ہے، لیکن بی بی آپ کے سامنے کسی کا کٹا ہوا سر تو نہیں رکھا تھا۔ اے بی بی آپ کے سامنے گھر کا کوئی فرد لوہے میں جکڑا ہوا تو نہیں کھڑا تھا۔ اے بی بی آپ کے سامنے خاندان کی دیگر بیبیاں رسن بستہ تو نہ تھیں، آپ کے سر پر چادر بھی موجود تھی، لیکن بی بی جب آپ کی بیٹی زینب دربار میں خطبہ دے تو سامنے حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہو، یزید ملعون لبھائے مبارک سے بے ادبی کر رہا ہوگا، اور ایک رسول کا صحابی بہرحال یہ دیکھ کے برداشت نہ کر پائے گا، حالانکہ بیٹھا یزید کے دربار میں ہے، اور وہ یہ آواز دے گا کہ یزید چھڑی کو ہٹا لے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا، ہٹا لے چھڑی۔ اب آپ بتائیے جب زید ابن ارقم جیسا شخص برداشت نہ کر سکا تو پھر بی بی زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ عزیزوں، ہمارے کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کربلا کے بعد روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہم سے یہ پوچھو کہ ہم کربلا کے بعد زندہ کیوں ہیں۔ لوہے میں جکڑے ہوئے سید سجاد، بی بی زینب خطبہ دے رہی ہیں، سامنے کھڑے ہوئے بیبیاں ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، اے بی بی زہرا، بے شک مدینے کا دربار اور ہے، شام کا دربار اور ہے، لیکن مدینے کے دربار میں کسی کا کٹا ہوا سر تو سامنے نہ تھا، کوئی عزیز لوہے میں جکڑا ہوا تو نہیں تھا، کسی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توقع خاردار تو نہیں تھا، بیویاں رسن بستہ تو نہ تھیں، لیکن ہاں جب زہرا خطبہ دے رہی تھیں تو ایک 4.5 سال کی بچی دامن پکڑے ہوئے۔ آپ سمجھ گئے یہ کون بچی کھڑی تھی؟ یہ بچی شاید اس لیے کھڑی ہوئی اپنی ماں کا خطبہ سن رہی تھی کہ اس بچی کو بھی شام کے دربار میں خطبہ دینا تھا۔ نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ مدینے کے دربار میں زہرا خطبہ دے رہی ہیں تو وہاں بھی ایک کمسن بچی دامن پکڑے ہوئے کھڑی ہے، اور جب شام کے دربار میں زینب خطبہ دے رہی ہیں تو وہاں بھی ایک کمسن بچی
لیکن شام کے دربار میں جو کمسن بچی کھڑی ہوئی ہے اس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، اس کی کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہیں، اس کا کرتا جلا ہوا. جزاک اللہ. بس 2-3 منٹ اور مجلس تمام. عزیزوں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد اتنے ستم، اتنے ظلم کہ بی بی نے فرمایا کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں کو اوپر پڑتی تو مثل شب تاریخ کے ہو جاتا. کیسے کیسے مصائب. بس عزیزوں، اتنا سنے کہ 18 سال کے سن میں بی بی عصائے پیری لے کے چلنے لگی. لوگوں کو بی بی کا اپنے بابا پر رونا بھی گوارا نہ ہوا تو مولا علی نے ایک مکان بنا دیا بقی میں، ایک حجرہ بنایا کہ یہ بیت الحزن ہے. بی بی جاتی تھی وہاں رونے کے لیے. لوگ پوچھتے ہیں یہ آزا خانہ کیا ہے؟ ارے یہ اسی بیت الحزن کی یادگار ہے جو ایک معصوم پر رونے کے لیے ایک معصوم نے اپنے ہاتھوں سے ایک معصومہ کے لیے بنایا تھا. بس مجلس تمام ہو گئی. عزیزوں، یہ بیت الحزن 2 بار آباد ہوا. ایک بار زہرا نے بیت الحزن میں اپنے بابا کا ماتم کیا اور دوبارہ اس بیت الحزن میں مادر عباس جناب ام البنین لا. بیت الحزن تعمیر تو مولا علی نے کیا تھا، لیکن یہ جو ہمارے امام باڑوں میں، ہماری امام بارگاہوں میں، عزا خانوں میں تبرکات رکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ابتدا جناب ام البنین نے کی. اس لیے کہ اسی بیت الحزن میں آتی تھیں، چند قبروں کے نشانات بناتی تھیں، ایک ایک قبر کے نشان پر ہاتھ رکھ کے آواز دیتی تھیں یہ میرے فلاں بیٹے کی قبر ہے، یہ میرے اس بیٹے کی قبر ہے، یہ میرے بیٹے جعفر کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی قبر ہے. آخر میں ایک اور قبر کا نشان بناتی تھیں یہ میرے بیٹے عباس کی قبر ہے. پھر بی بی ایک ایک بیٹے کا نام لے کے کہتی تھی کہ کیا میں تجھ پہ آنسو بہاؤں؟ پھر کہتی تھی نہیں، میں تجھ پہ آنسو نہیں بہاؤں گی، اس لیے کہ میں تیری ماں ہوں، جب موقع ملے گا تو میں رو لوں گی. پھر آخر میں آقا عباس کی قبر کا نشان بنا کے کہتی تھی میرے لال عباس تیرے بازو قلم ہو گئے، تیری آنکھ میں تیر لگا، تو گھوڑے سے زمین پہ آیا تو ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکا، لیکن میں تجھ پر نہ روؤں گی. پھر ایک اور قبر کا نشان بناتی تھی یہ زہرا کے لال حسین کی قبر ہے. ایک نعرہ مارتی تھی واہ حسینہ، تو بقی کے ذرے ذرے سے واہ حسینہ کی آواز بلند. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وقال الارواح التي حلت بفنائك وانا خط برغلك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جبل الله اخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم خص انت اول ظالم باللغن مني وابدأ اولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم الغن يزيد خامسا والغن عباد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. السلام عليك يا عالم غير مغلم، السلام عليك يا فاهم غير مفهم، السلام عليك يا شريكة الحسين زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا مغنى الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا نفس النفوس أيها المدفون بارد الطور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب القصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القلوب